أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سبح لله ما في السماوات وما في الارض. آسمانوں اور زمین کی ہر شے، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں، سب اللہ کی تسبیح کرتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بالادست حکمت والا ہے. سورہ صف کا جو مرکزی مضمون ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. سورۃ کے اختتام پر پہنچتے ہوئے آپ خود بھی اس سے اتفاق کریں گے، لیکن اگر پہلے سے یہ بات آپ کے ذہن میں ہوگی تو اس کی آیات کو سمجھنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. فرمایا آسمان اور زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے. تسبیح کے دو مفہوم ہیں. ایک ہے اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دینا، اللہ تعالیٰ کو پاک سمجھنا، اور دوسرا ہے جسے ہم عام اپنی زبان میں تسبیح کرنا کہتے ہیں، یعنی اللہ کو یاد کرنا. آسمانوں اور زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے. اس کے مفہوم دونوں اعتبارات سے سامنے رکھیے. اول یہ کہ اس کائنات کی ہر چیز زبان حال سے پکارتی ہے کہ اس کا بنانے والا اور اس کا چلانے والا پرفیکٹ ہے، بے عیب ہے، اس میں کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی خامی، کوئی کمی، کوئی کمزوری نہیں ہے. اس کا علم بھی کامل ہے، اس پہ قدرت بھی کامل ہے، اور اس کی بادشاہی بھی مکمل ہے، پورا کنٹرول ہے اسے ہر شے پر. دوسرا سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا کہ یسبح لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما ولکن لا تفقہون تسبیحہم. ایسے ہی نفس کہ آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ ان کے مابین ہے
وہ سب اللہ کی تسبیح کرتا ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ اب جو پہلی تسبیح ہے جو میں نے بیان کیا کہ کائنات کی ہر چیز زبان حال سے پکارتی ہے کہ اس کا بنانے والا پرفیکٹ ہے، یہ تو ہماری سمجھ میں آتا ہے۔ وہ کون سی تسبیح ہے جو ہم نہیں سمجھتے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کوئی زبان بھی عطا فرمائی ہے جس سے وہ باقاعدہ تسبیح بھی کرتی ہے، لیکن وہ تسبیح ہم نہیں سمجھتے۔ یعنی کچھ جانور ایسے ہیں کہ جو بولتے ہیں لیکن ہم ان کی بولیوں کو نہیں سمجھتے۔ ہم تو صرف بکری کے ممیانے ہی کو جانتے ہیں، لیکن ممیاتے ہوئے وہ کیا کہتی ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ ہم تو مکھی کی بنبناہٹ سے واقف ہیں، لیکن اس بنبناہٹ میں وہ کیا کہتی ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ لیکن یہ آیت مبارکہ اشارہ کر رہی ہے کہ مکھی بھی اور بکری بھی اور گائے بھی اور بھینس بھی اور اونٹ بھی اور کتا بھی، یہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ صرف یہ جاندار ہی نہیں، پتھر، خاک کے ذرات، یہاں تک کہ ایٹم، نیوٹرون اور پروٹون، یہ سب کے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ ہر وہ شخص جس کا قرآن مجید پر ایمان ہو، اس پر لازم آتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ یس، اللہ نے فرمایا ہے، صدق اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ نے سچ ہی فرمایا، مجھے اس پر کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں، میں اس تسبیح کو سمجھ نہیں سکتا، یہ اہلیت میرے پاس نہیں ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کوئی زبان دی ہے جس سے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، اس کی حمد کرتی ہے۔ وہ العزیز الحکیم، اور وہ بالا دست، آل مائٹی۔ دست کہتے ہیں ہاتھ کو، بالا کہتے ہیں اوپر کو، زبر بھی اوپر اور زیر نیچے ہوتی ہے نا، تو زبردست کا جو عام اردو میں مفہوم ہے وہ اور ہے، لیکن فارسی کا لفظ زبردست یہ بالا دست کے معنوں میں ہے، جس کا ہاتھ اونچا ہو، جو چھایا ہوا ہو، جو غالب ہو، آل مائٹی۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ آل مائٹی، آل وائز ہے، وہ زبردست، بالا دست، حکمت والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے غصے کو بھڑکانے والی بات ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، بے شک اللہ تعالیٰ تو پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو پسند ہے اس کے وہ بندے کہ جو اس کے راستے میں اس طرح صف باندھ کر جنگ کرتے ہیں کہ جیسے کوئی سیسا پگھائی ہوئی دیوار ہو۔ اب ان چاروں آیتوں کو اثر نو بیک وقت سامنے رکھ کر پڑھیے۔ اس کائنات کی ہر شے تو اللہ کی تسبیح کر ہی رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تسبیح کے لیے پیدا نہیں کیا تھا، اور یہی وہ بات تھی جو فرشتوں نے بھی کہی تھی جب اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ ڈسکلوز کیا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے حیران ہو کر پوچھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اللہ کیا تو زمین میں بنائے گا ایک ایسی مخلوق جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون بہائے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم پہلے ہی تیری تسبیح و تحمید تقدیس کر رہے ہیں، تیری پاکی بیان کر رہے ہیں، تو ضرورت کیا ہے؟ یعنی بٹوین لائنز کیا تھا؟ ہماری تسبیح کے ہوتے ہوئے ضرورت کیا ہے؟ یس، یقیناً نہ اللہ تعالیٰ کو پہلے ضرورت تھی نہ اب ضرورت ہے۔ کائنات کی ہر چیز، صرف فرشتے ہی نہیں، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ لیکن اب مومنوں سے ایک بات کہی جا رہی ہے، تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ وہ کیا کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اب
اب تسبیح کے ساتھ اس کہنے کو جوڑیں اگر آپ کہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ اس کو ضرورت نہیں ہے تسبیح کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تسبیح کرنے کا حکم دیا کہ نہیں؟ مجھے یاد کرو، میری حمد کرو، میری تحمید، میری تسبیح کرو، حکم ہے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَاسْتَغْفِرْهُ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اپنے رب کی حمد کی تسبیح پھیرو، اپنے رب کی حمد کی تسبیح کرو اور اس سے بخشش مانگو۔ اب بندہ مومن کو جو یہ حکم دیا گیا ہے تسبیح کا، تو اگر آپ غور کریں تو بندہ مومن کی فارمل تسبیح، یعنی ایک تو جنرل حکم مجھے یاد کرو، میری تسبیح کرو، لیکن ایک اس کی فارمل شکل ہے اللہ کی تسبیح کی، وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ نماز کیا ہے؟ بندہ مومن کی فارمل باقاعدہ تسبیح ہے۔ اور اگر آپ نماز پر غور کریں تو نماز کے اندر سب سے زیادہ دہرائی جانے والی تسبیح کون سی ہے؟ اللہ اکبر۔ یعنی نماز کی اذان میں 6 مرتبہ کلمہ اللہ اکبر آتا ہے، اعلان اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور نماز کے اندر بھی آپ غور کریں کہ مومن کی، بندہ مومن کی ایک رکعت اختتام پذیر ہوتی ہے 6 مرتبہ اللہ اکبر کہنے سے۔ گن لیجیے، اللہ اکبر، رکوع جاتے ہوئے اللہ اکبر، پھر سجدہ جاتے ہوئے اللہ اکبر، پہلے سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر، پھر دوسرے سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر، اور پھر دوسرے سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر۔ تو بندہ مومن کی فارمل تسبیح کیا ہوئی؟ اللہ اکبر۔ لیکن اگر اللہ بالفعل بڑا نہ ہو تو پھر بندہ مومن پر یہ کلمہ حق جو ہے یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ دیکھیے قرآن مجید میں سورہ منافقون، یہ سورہ صف کے بعد سورہ جمعہ ہے، اس کے بعد سورہ منافقون ہے۔ اس کی پہلی آیت میں ارشاد ہوا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ۔ اے نبی، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن ایک گواہی اللہ بھی دیتا ہے، وہ گواہی کیا ہے؟ ان المنافقین لکاذبون، کہ یہ منافق جو ہیں یہ جھوٹے ہیں، اگرچہ وہ بات جو کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ سچ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن چونکہ یہ دل سے آپ کے رسول مانتے نہیں، اور زبان سے جو دل کی بات ہے وہی زبان پر لانا، اس کو سچ کہتے ہیں نا، اور دل میں کچھ اور ہو زبان پر کچھ اور ہو، اسے کہتے ہیں جھوٹ۔ تو اگرچہ آپ اپنی جگہ پر اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان کی زبان پر یہ سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً منافق جھوٹے ہیں۔ اسی طرح اللہ اکبر کا کلمہ جو ہے یہ اپنی جگہ کیا ہے؟ حقیقت کبریٰ ہے، بہت بڑی حقیقت ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ زمین پر بالفعل بڑا نہ ہو، یا بندہ مومن اللہ تعالیٰ کو بڑا کرنے کے لیے کوئی اسٹرگل بھی نہ کر رہا ہو، تو پھر اس کی زبان پر یہ کلمہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ جیسے آپ کا کوئی ملازم ہو، وہ ادھر آئے، سر کوئی خدمت حکم، لیکن جب آپ اس کو کچھ کام کرنے کا کہیں تو پس و پیش کرے، تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں اس پر؟ پھر جب آ کر وہ یہ سر کرے گا تو پھر تھپڑ لگائیں گے اس کو، نکال سکا۔ اب پڑھیے ان آیات کو، اللہ اکبر کا کلمہ اپنی جگہ کیا ہے؟ حقیقت سچ ہے، لیکن مسلمان کی زبان پر اگر وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا کرنے کی کوشش نہ کر رہا ہو اور اللہ تعالیٰ بالفعل بڑا بھی نہ ہو، تو کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے۔ بالفعل زمین پہ بڑا کون ہے؟
پاکستان میں کس کی چلتی ہے؟ وزیر اعظم کی. اور پوری دنیا میں کس کی چلتی ہے؟ امریکہ کے صدر کی. مجھے یاد ہے کہ وہ بش جونیئر کا جو پہلا الیکشن تھا، اس وقت میں لندن میں تھا، اپنے سفر پر تھا، تو ہیڈ لائن جو تھی الیکشن کے دن، ٹوڈے اٹ ول بی ڈیسائیڈ ہو از دا موسٹ پاورفل مین آن ارتھ. آج معلوم ہو جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا کہ زمین پر سب سے طاقتور انسان کون سا ہے. زمین پر طاقتور انسان تو امریکہ کا صدر ہو، اللہ کی کوئی سنتا نہ ہو، اللہ کی کوئی مانتا نہ ہو، اللہ کی کہیں چلتی نہ ہو، تو بڑا کون ہوا؟ بڑا تو وہ ہوا، اللہ تعالیٰ کہاں بڑا ہوا؟ تو ایسے میں اگر کوئی شخص اللہ اکبر کے نعرے لگائے، اذانیں دے اور نمازیں پڑھے، تو اللہ تعالیٰ کو اس پر پیار آنا چاہیے کہ غصہ آنا چاہیے؟ غصہ آنا چاہیے. یہی غصہ ہے. یا آسمان و زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح تو کر رہی ہے، اور وہ خود بالا دست ہے، حکمت والا ہے. ایمان والو، تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ یہ مجرد قول و فعل کے تضاد کی بات نہیں، بڑا اسپیسیفک قول ہے جو جھوٹا بندہ مومن کی زبان پر آ رہا ہے. اگر اللہ کا دین غالب نہیں ہے، اللہ کی حکمرانی نہیں ہے، اللہ کا جھنڈا سب بلند نہیں ہے، اللہ کی چلتی نہیں ہے، اللہ کی مانی نہیں جاتی. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے غصے کو بھڑکانے والی بات ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں. اب اس کے مقابلے میں پڑھیے چوتھی آیت، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. بے شک اللہ تعالیٰ تو پیار کرتا ہے ان بندوں سے جو اللہ کے راستے میں اس طرح صف باندھ کر لڑتے ہیں کہ جیسے کوئی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو. یعنی اس بند کو توڑنا ممکن نہیں، اس کے اندر پینیٹریٹ کرنا ممکن نہیں، جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار کے اندر سے پینیٹریٹ کرنا ممکن نہیں ہے. علامہ اقبال کی 2 رباعیاں وہ اصل میں انہی 4 آیات کی ترجمانی ہے. ایک پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. کرگس دودھ کو کہتے ہیں. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور. لیکن ابھی فرق معلوم ہو جائے گا. مسجد میں لاؤڈ اسپیکر پر اذانیں ہوتی ہیں، لوگوں کے کان بھی پھٹ جاتے ہیں مقابلہ بازی میں، اور ہر مسجد میں 5 وقت نماز ہو رہی ہے اور لوگ نوافل بھی پڑھتے ہیں. نہ زمین ہلتی ہے نہ آسمان ہلتا ہے. ابھی ہم کتنے آدمی ہیں؟ 20 آدمی باہر نکل کر سڑک پر جا کر اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں، ابھی پولیس آ جائے گی، ابھی میڈیا آ جائے گا، وائٹ ہاؤس تک خبر پہنچے گی، ڈاؤن اسٹریٹ تک خبر پہنچے گی کہ آج گلستان کالونی فیصل آباد میں ایک درس قرآن کے بعد کچھ لوگ جوش و خروش کے ساتھ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے باہر آ گئے. حالانکہ ہمارے پاس نہ لاؤڈ اسپیکر ہوگا نہ میگا فون ہوگا، لیکن فرق کیا ہے؟ مسجد میں نماز پڑھنے والے کے بارے میں اللہ کے دشمنوں کو معلوم ہے کہ یہ صرف کہہ رہے ہیں، ان کا مطلب یہ نہیں ہے. لیکن جو سڑک پر نکل کر نعرہ لگا رہا ہے، وہ پوری دنیا کو چیلنج کر کے بتا رہا ہے کہ بڑے تم نہیں ہو، بڑا اللہ ہے، اور میں آ گیا ہوں میدان میں. اور جب کچھ لوگ میدان پہ آ جاتے ہیں پھر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ لگایا
لیکن کیا کچھ نہیں ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بات کو سچ کر دکھایا, اللہ تعالیٰ کی مدد آئی, ہو گیا. اور دوسری روایت ہے, وہ ذرا اس سے بھی زیادہ پرشکو ہے, یا وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل. تکبیر کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر کہنا یا اللہ کو بڑا کرنا. یا وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل, یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. وہ مذہب مردان خود آگاہ خدا مست, خود آگاہ سیلف کانشیس, اپنے آپ سے آگاہی رکھنے والے کہ میں کون ہوں, ہم کون ہیں, ہم بندے. اور خدا مست اللہ تعالیٰ کی محبت کے جذبے سے سرشار, وہ مذہب مردان خود آگاہ خدا مست. یہ مذہب ملا و نباتات و جمادات. یہ دیکھیے آسمان و زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. صرف سکی تسبیح یہ کیا ہے؟ ملا, نباتات اور جمادات کا مذہب. لیکن جو مردان خود آگاہ خدا مست ہیں ان کا مذہب کیا ہے؟ وہ چیلنج کرتے ہیں, یا وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل, یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. وہ مذہب مردان خود آگاہ خدا مست, اور یہ مذہب ملا و نباتات و جمادات. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا. بے شک اللہ تعالیٰ تو پیار کرتا ہے اپنے ان بندوں سے جو اللہ کے راستے میں صف باندھ کر جنگ کرتے ہیں. کأنہم بنیان مرصوص, جیسے کوئی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو. یعنی بھاگتے نہیں میدان سے, چھوڑتے نہیں میدان. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور یاد کرو جب موسیٰ نے علیہ السلام اپنی قوم سے کہا, یا قومی, اے میری قوم, لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. تم مجھے کیوں تنگ کرتے ہو, مجھے کیوں ایذا دیتے ہو, مجھے کیوں پریشان کرتے ہو, حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول. اب آپ سمجھ گئے, یعنی اس سیاق و سباق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ کون سا حکم ہے جس کو ماننے سے انہوں نے انکار کیا تھا؟ وہ تھا اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کا حکم. کہانی آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, واقعہ معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نجات دہندہ تھے. پہلا فیض ان کی رسالت کا کیا تھا؟ وہ فرعون کی طرف بھیجے گئے تھے, اور مقصد کیا تھا؟ فرعون کے پنجے سے اور آل فرعون کے پنجے سے بنی اسرائیل کو نجات دلانا. وہ نجات انہیں دلا دی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ظاہر ہو گیا, سمندر پھٹ گیا, حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکل گئے. اور پھر جب فرعون اور آل فرعون عین بیچ سمندر کے آئے تو سمندر چل پڑا, ڈوب گئے. تو معجزانہ طور پر اپنے معجزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو آزادی دیا دی. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا دوسرا فیز شروع ہوا, اور وہ کیا تھا؟ اب آپ رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف. اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں کوہ طور پر بلایا. اس بار اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی, جو کیا تھی؟ ایک پورا وے آف لائف تھا, کوڈ آف لائف تھا, شریعت. اب شریعت مل گئی بنی اسرائیل کو. اب ان کو حکم دیا گیا کہ تم اپنے آبائی وطن فلسطین میں جا کر, جو پورے اس علاقے کا کیپٹل تھا, اس میں جا کر تم اس شریعت کو قائم کرو. اب اگر وہ بنی اسرائیل وہاں پر ریفیوجیز کی حیثیت سے, مہاجر کی حیثیت سے جاتے تو ان کی صحیح نہ ہوتی, ان کی سنی نہ جاتی. لہذا حکم ہوا کہ تم اس شہر پر حملہ کرو, اور حملہ کر کے شہر کو فتح کرو, پھر تورات کو نافذ کرو وہاں پر. لیکن بنی اسرائیل نے انکار کر دیا, اور موسیٰ علیہ السلام کو بہت ہی گھٹیا جواب دیا کہ آپ
اپنے رب کو لے کر چلے جائیں اور آپ جنگ کریں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، جب شہر فتح ہو جائے تو ہمیں بتا دیجیے گا، ہم بھی تشریف لے آئیں گے۔ اس پر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کر دی کہ ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، کہ اللہ انی لا املک الا نفسی واخی، مجھے تو صرف اپنے پر اور اپنے بھائی ہارون پر اختیار ہے، پس تو ہمارے درمیان اور اس نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔ تو 40 سال تک وہ قوم بھٹکتی رہی اسی صحرا میں، وہیں پر حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہوا اور حضرت ہارون کا بھی انتقال ہوا علیہ السلام۔ یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یا قومی اے میری قوم لم تؤذوننی، مجھے کیوں ایذا دیتے ہو، مجھے کیوں تنگ کرتے ہو، مجھے کیوں پریشان کرتے ہو، وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول۔ فلما زاغوا، تو جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، ٹیڑھے کس سے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے منہ پھیرا، ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو راستہ نہیں دکھایا کرتا، اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ جب میں اس صورت کو یاد کر رہا تھا، ڈاکٹر زہرا صاحب کا درس میں نے سنا، تو ان کا ایک بڑا خاص انداز تھا، بڑے پرروب انداز میں وہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے جیسے اللہ کے کلام کی تلاوت کی جانی چاہیے۔ تو میں انہی کے لہجے میں قرآن مجید پڑھتا ہوا سائیکل پر آ رہا تھا درس سے واپس، تو یہی آیات میں نے 2-3 دفعہ دہرائیں تو خیال آیا کہ ان کو یاد ہی کر لوں۔ جب اس آیت پر پہنچا تو بار بار ایک احساس ہوا کہ میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو تھا کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں تراشو، لیکن ابھی تک میں نے داڑھی رکھی نہیں تھی۔ جب بار بار اس آیت کو میں یاد کر رہا تھا تو پھر اندر سے مجھے جھنجھوڑا اللہ تعالیٰ نے کہ جانتے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جانتے ہو کہ یہ ان کا حکم ہے، کیوں نہیں کر رہے پورا؟ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو پھر میں نے اسی مقام پر پھر داڑھی رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اور یہ ہم اپنی زندگی میں جھانکیں تو کوئی نہ کوئی ایریا ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ہم جانتے بوجھتے ہوئے نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں جو وارننگ آئی ہے وہ بڑی سخت ہے کہ یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، مجھے تنگ کیوں کرتے ہو، مجھے پریشان کیوں کرتے ہو؟ فلما زاغوا، تو جب وہ ٹیڑھے ہوئے، ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اور پھر سزا کیا ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو جو جان بوجھ کر اللہ کے حکم سے منہ پھیر لیں، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ غلطی ہو جائے تو اس کی تو اصلاح کی گنجائش ہے اور اس کی معافی بھی مل سکتی ہے، لیکن یہ ڈھیٹ پن، یہ بغاوت، اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے باغیوں کو، ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا، راستہ نہیں دکھایا کرتا۔ یہ بنی اسرائیل کا پہلا فیز ہے، یعنی امت بننے کے بعد وہ امت بنتی ہے، شریعت کی جو پہلی شریعت ملی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور پھر بنی اسرائیل کو ایک امت قرار دیا گیا۔ اس کا پہلا فیز کیا ہے کہ انہوں نے لڑنے سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا دفاع ہو جاؤ۔ اب دوسرا فیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری، وہی قول عیسیٰ ابن مریم۔ اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا علیہ السلام، یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اے یعقوب کی اولاد، اے یعقوب کے بیٹو، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول، مصدق لما بین یدی من التوراۃ، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو میرے سامنے تورات میں سے موجود ہے۔ اور یہ آج بھی بائبل میں الفاظ موجود ہیں، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو بریک لا، یہ نہ سمجھنا کہ میں قانون کو ایبروگیٹ کرنے کے لیے یا تورات کو ختم کرنے کے لیے آؤں، نہیں، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ تورات میں آنے والی شریعت، تورات میں نازل ہونے والے احکام اللہ کے احکام ہیں اور ان کی اطاعت ہونی چاہیے۔ اور دوسرا میرا کام کیا ہے؟
मुबश्शिरन बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, और मैं खुशखबरी देने के लिए आया हूँ, खुशखबरी देते हुए आया हूँ एक पैगंबर की जो मेरे बाद तशरीफ लाएंगे, इस्मुहु अहमद, उनका नाम अहमद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फलम्मा जाअहुम बिलबय्यिनात, लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके पास आए बय्यिनात लेकर, मोजिज़ात लेकर, वाज़े निशानियां लेकर। बय्यिन कहते हैं ना वाज़े को, बय्यिना वाज़े निशानी यानी मोजिज़ा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो मोजिज़ात के मास्टर थे, मुर्दा को जिंदा करना, कोड़ी को तंदुरुस्त करना, नाबीना को बीना करना, खड़े हुए आदमी को बता देना क्या खा के आए हो, तुम्हारे पेट में क्या है, घर में क्या है, फ्रिज में क्या पड़ा हुआ। ये क्या थे? वाज़े मोजिज़ात। कब्रिस्तान में गए और कब्र के सराहने खड़े हो, कुम बिइज़्निल्लाह, खड़े हो जाए अल्लाह के हुक्म से निकलकर, और मुर्दा कब्र में से निकल के खड़ा हो गया। अब इससे बड़ी निशानियां क्या होंगी? वो सारी निशानियां देखकर फिर भी क्या किया? क़ालू हाज़ा सिहरुम मुबीन, तो उन्होंने कहा ये तो खुला जादू है। तीसरा फेज बनी इस्राइल की तारीख का, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। अब फरमाया जा रहा है वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िबा व हुवा युदअ इलल इस्लाम, और उससे बढ़कर जालिम कौन है? जुल्म किसे कहते हैं? जुल्म किसे कहते हैं? हक तलफी, किसी का हक मारना। अदल क्या है? किसी को उसका हक देना या दिलाना, और जुल्म क्या है? किसी का हक मारना। तो वमन अज़लम, उससे बढ़कर जालिम कौन है, ज्यादती करने वाला कौन है? कि जो अल्लाह पर झूठ बांधे। अल्लाह पर झूठ बांधना क्या है? कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं, तौरात में इंजील में उनकी निशानियां पढ़ रहे हैं, लेकिन इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अल्लाह ने कोई रसूल जो है नहीं भेजा, वही नहीं आई। तो ये क्या है? अल्लाह पर झूठ बांधना है। तो उससे बढ़कर जालिम कौन है? जो अल्लाह पर झूठ बांधे, वो युदअ इलल इस्लाम, हालांकि उसे इस्लाम की तरफ बुलाया जा रहा है, कोई नई बात नहीं कही जा रही। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम भी तस्दीक करते हुए आए थे तौरात की बातों की, कुरान मजीद भी तस्दीक करता हुआ आया है तौरात की, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तारीफ कर रहा था कुरान मजीद। वह युदअ इलल इस्लाम, हालांकि वो इस्लाम की तरफ बुलाया जा रहा हो। वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला ऐसे जालिमों को रास्ता नहीं दिखाया करता। युरीदूना लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंहों से बुझा दें, यानी मुंह की फूंकों से बुझा दें। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून, और अल्लाह ताला अपने नूर को मुकम्मल फरमाने वाला है, खा ये बात काफिरों को कितनी ही नागवार हो, कितनी ही बुरी लगे। उनमें उनके पेट में जितना मर्जी दर्द होता रहे, जितने मर्जी नोए उठते रहे, नहीं नेगेटिव भी होंगी रहे, अल्लाह ताला अपने नूर को मुकम्मल फरमाएगा। अब नूर किसे कहते हैं? रोशनी को। रोशनी का फंक्शन क्या है? रोशनी वो तवानाई है कि जिसकी मौजूदगी में हम देख सकते हैं। अब कुरान मजीद क्या है? नूर है, हिदायत है, कि ये रास्ता दिखाता है कि किधर जाना है, किधर नहीं जाना, क्या करना है, क्या नहीं करना। आप अंधेरे में मोटरसाइकिल चलाएंगे तो किसी गड्ढे में गिरने का भी खतरा होगा, किसी दलदल में फंस जाने का भी खतरा होगा। जो ही रोशनी आएगी तो हर चीज बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि इधर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, साफ रास्ता कौन सा है, कहीं गड़ा तो नहीं, कि सब कुछ कैसे पता चलेगा? रोशनी में पता चलेगा। तो
تو اللہ تعالیٰ نے اپنی روشنی جو ہے وہ اس کا آغاز تو کر دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام ہی سے، لیکن یوں سمجھیے کہ یہ روشنی پہلے ایک دیے کی طرح تھی. دیے کی روشنی کتنی ہوتی ہے، موم بتی کی روشنی کتنی ہوتی ہے؟ بس صرف اتنا ہوگا کہ ہم بیٹھے ہوئے ٹکرائیں گے نہیں ایک دوسرے سے، پتہ چل جائے گا کہ یہاں بھی کوئی شخص بیٹھا ہے، یہاں بھی کوئی شخص بیٹھا ہے، یہاں کرسی پڑی ہے، یہاں میز پڑا ہے، لیکن شاید ہم ایک دوسرے کو پہچان نہ سکیں دیے کی روشنی میں یا موم بتی کی روشنی میں. لیکن جو ہی بلب روشن ہو جائے گا تو ہم ایک دوسرے کو پہچان بھی سکیں گے. اور اگر بلب کی بجائے آپ کی راڈ آن کر دیں گے تو اور بھی زیادہ روشنی ہو جائے گی، ہم بڑی آسانی سے کچھ پڑھ بھی سکیں گے. سوئی میں دھاگا بھی ڈالنا پڑ جائے وہ بھی ڈال دیں گے. لیکن اگر دن چڑھ جائے، سورج طلوع ہو جائے اور گرمیوں کے دنوں میں 10 بج جائیں، سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنے لگے تو زمین پر پڑا ہوا ایک تنکا بھی، ایک سوئی بھی دور سے نظر آئے گی. اب اللہ تعالیٰ نے اپنا نور، اپنا چراغ روشن تو کر دیا آدم علیہ السلام ہی سے، لیکن اس کی تعلیمات میں اضافہ ہوتا رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو پیغمبر آئے ان کی تعلیمات میں صرف ایمان کا تذکرہ ہے. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو. ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. ان اجری الا علی رب العالمین، یقیناً میری اجرت تو رب العالمین کے ذمے ہے. یہی دعوت حضرت نوح کی، یہی حضرت ہود کی، یہی حضرت صالح کی علیہ السلام. اس کے بعد تشریف لائے حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں لوط علیہ السلام. لوط علیہ السلام سے اس بنیادی ایمان کی دعوت کے ساتھ ساتھ نہی عن المنکر کا کام بھی شروع ہو گیا. اس سے پہلے نہیں تھا. وہ ایک ایسی قوم کی طرف بھیجے گئے کہ جو ایک بڑی گھناؤنی اخلاقی برائی میں مبتلا تھی. حضرت لوط علیہ السلام نے یہ بنیادی پیغام بھی دیا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اور ساتھ ہی کہا یہ کیا کرتے ہو تم؟ اتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، کیا تم اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مردوں کی طرف بڑھتے ہو بجائے عورتوں کے؟ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام تشریف لائے. وہ ایک ایسی قوم کی طرف بھیجے گئے کہ جو مالی بے راہروی اور معاشی استحصال کرتی تھی دوسروں کا. کیسے؟ ایک تو ناپ تول میں کمی کرتی تھی. یہ مدین شہر تھا، یہ دو بڑے جو تجارتی راستے تھے ان کے سنگم پر واقع تھا، اور اس کی حیثیت ہب کی تھی. ادھر کا مال بھی ادھر آگے اترتا تھا اور 3 ڈائریکشن میں جاتا تھا، اور ادھر کا مال بھی ادھر کا بھی ادھر کا بھی یہاں اترتا تھا اور آگے مختلف ڈائریکشن میں سیل ہو کے جاتا تھا. تو ان کی ایک منوپری حاصل تھی. کھاتے پیتے تھے لیکن ایسی لت پڑ گئی ان کو حرام خوری کی کہ ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دی. اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں روکا، نہیں علیہ منکر کیا. اس کے بعد تشریف لائے موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، انہیں فرعون کی طرف بھیجا گیا. یعنی وہ روشنی پہلے جو دیے کی روشنی تھی، پھر بلب کی روشنی بنی، پھر راڈ کی روشنی بنی، اور پھر اور زیادہ پاورفل روشنی بنی، تا آ کے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر وہ کیا بن گئی؟ سورج بن گئی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفتاب رسالت اور خورشید رسالت بھی کہتے ہیں نا. یعنی رسول تو
نوح بھی تھے، ہود بھی تھے، صالح بھی تھے علیہ السلام، اور حضرت لوط بھی تھے، حضرت شعیب بھی تھے، حضرت موسیٰ بھی تھے، حضرت عیسیٰ بھی تھے. لیکن ان میں سے کسی کو آفتاب رسالت یا خورشید رسالت نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اگر آپ کو سورج مانا جائے ہدایت کا، تو کوئی آپ کے مقابلے میں راڈ تھا، کوئی آپ کے مقابلے میں بلب تھا، کوئی آپ کے مقابلے میں دیا تھا، اور کوئی آپ کے مقابلے میں موم بتی کی طرح تھا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، فرمایا یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائیں مرور چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی. لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی ایک فیصلہ ہے، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل فرمانے والا ہے، خواہ یہ بات کافروں کو کتنی ہی بری لگے. اس کے بعد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی تو ہے جس نے بھیجا، یعنی اللہ ہی تو ہے جس نے بھیجا اپنے پیغمبر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدی ہدایت دے کر، مراد کیا ہے قرآن مجید، ودین الحق اور سچا دین دے کر، مراد کیا ہے دین اسلام. کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس دین کو غالب کر دیں کل کے کل دین پر، کل نظام زندگی پر. اب عربی ٹیکسٹ میں تو وہ ہی اور ہم ہی آیا نا. اب ہی ہم جو ہے یہ کس کے لیے ہے؟ ہی ہم اٹ، ہی ہم اٹ. لیکن سیاق و سباق سے تعین کیا جائے گا کہ یہاں کون مراد ہے، یہاں کون مراد ہے، یہاں کون مراد ہے. اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا اور دین حق دے کر، تاکہ وہ غالب کر دے اس کو کل کے کل دین پر. کون غالب کر دے؟ کس نے ترجمہ کیا اللہ غالب کر دے؟ کسی نے ترجمہ کیا رسول غالب کر دے؟ کسے غالب کر دے؟ اللہ اپنے رسول کو غالب کر دے، یا اللہ اپنے دین کو غالب کر دے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کو غالب کر دے. اصول کے قاعدہ کیا ہے عربی زبان میں کہ اگر کسی ضمیر کا مرجع قریب موجود ہو تو دور جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. یظہرہ قریب ترین کون سا اسم ہے؟ اللہ ہے کہ رسول ہے؟ اللہ ہے، لہذا اس کا فاعل اللہ ہے. اور مفعول لیظہرہ کون ہے؟ تو قریب ترین مفعول کون سا ہے؟ دین حق. تو ترجمہ کیا ہوا کہ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے بھیجا اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید اور دین اسلام دے کر، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالب کر دیں اس دین کو کل کی کل دین پر، کل نظام زندگی پر. ولو کرہ المشرکون، خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی بری لگے. ویسے تو کافر مشرک کبھی ہم معنی کے طور پہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں الفاظ ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں پھر اس میں ایک معنی نہیں ہوتے بلکہ مختلف معنی ہوتے ہیں. جیسے عام طور پر ہم مسلمان بھی کہہ لیتے ہیں، مسلمان کو مومن بھی کہہ لیتے ہیں مسلمان کو. لیکن سورہ حجرات میں ہم پڑھ کے آئے نا کہ ہاں باقاعدہ ایک جگہ پر آیت نمبر 14 اور 15 میں اسلام اور ایمان کا فرق آیا ہے. ایک گروہ کے اسلام کو تسلیم کیا گیا ہے لیکن ان کے ایمان کو رد کیا گیا ہے. وہاں تو بہت واضح ہے، لہٰذا وہاں پر جو ہے وہ مسئلہ نہیں، وہ مختلف بات ہو گئی. اسی طرح یہاں بھی آپ نوٹ کیجئے گا کہ آیت نمبر 8 میں فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یہ اپنے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنی روشنی کو مکمل فرمانے والا ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خواہ یہ کافروں کو برا لگے. لیکن اللہ کے دین کے غلبے کے جو مشن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپا گیا، اس کے آخر میں فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ یہ بات مشرکوں کو بری لگے. اب کافر کون ہے؟
کافر کہتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بھیجا ہوا آخری پیغمبر نہ ماننے والے کو، خواہ وہ موحد ہو خواہ وہ مشرک ہو، وہ کافر ہے۔ مشرک کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا، وہ مشرک ہے۔ اچھا، سورہ یوسف کے آخر میں ایک آیت آئی ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ ان کی اکثریت نہیں مانتی، ایمان نہیں لاتی، مگر ساتھ ساتھ وہ شرک بھی کرتے ہیں۔ مراد کیا ہوا کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی ایمان والا مشرک بھی ہو سکتا ہے، اور ہم جو ایمان والے ہیں سب کے سب، ہمارا شرک کیا ہے؟ وہ پہلے بیان ہوا نا کہ اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی کو تسلیم نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کو حکم میں وحدہ لا شریک نہ مانا، اس کی حکومت کو حکومت میں وحدہ لا شریک نہ ماننا۔ کیا مسئلہ ہے؟ مثال کے طور پر پنجاب کے رہنے والے، سندھ کے رہنے والے، سرحد کے رہنے والے مسلمان، ان کی عظیم اکثریت یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون وراثت ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اس قانون وراثت میں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، مرنے والے شخص کی جائیداد کے وارث صرف اس کے بیٹے ہی نہیں، اس کی بیٹیاں بھی ہیں، سب کو معلوم ہے کہ نہیں؟ لیکن کیا ہم برضا و رغبت اپنی بہنوں کو یہ حق دیتے ہیں؟ نہیں دیتے۔ اب دیکھیے، اللہ کے نور کا پھیلنا، نور کیا ہے؟ قرآن مجید اور ساتھ حدیث کا علم، فقہ کا علم، جو دینی علوم ہے وہ سب کیا ہے؟ وہ روشنی ہے۔ اب مسلمان کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، اللہ کے دین کی روشنی کو پھیلنا اسے اچھا لگتا ہے۔ گیا گزرا مسلمان ہے، عمل نہیں کرتا، لیکن اسے پتہ چلے گا کہ یہ کوئی مدرسہ ہے، یہاں پر قرآن پڑھایا جاتا ہے، تو جیب میں ہاتھ ڈال کے وہ بھی اپنا حصہ اس میں ڈال دے گا۔ لیکن اللہ کے دین کا غلبہ یہ ہم میں سے اچھوں کو پسند نہیں ہے۔ وہ شخص جس نے آج اپنی بہن کا حصہ مار رکھا ہے، آپ غور کیجئے، وہ کبھی پسند کرے گا کہ اللہ کا دین غالب ہوگا؟ اس لیے کہ جب اللہ کا دین غالب ہوگا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ فرمان یاد کیجیے، آپ کا وہ پہلا خطبہ جو خلافت کا چارج سنبھالتے ہی آپ نے دیا تھا، اس پہ کیا فرمایا تھا؟ تم میں سے ہر ضعیف میرے سامنے قوی ہوگا جب تک کہ میں اس کو اس کا حق دلا نہ دوں، اور ہر قوی میرے سامنے ضعیف ہوگا جب تک کہ میں اس سے حق وصول نہ کر لوں۔ تو اگر آج اللہ کا دین غالب ہوتا ہے تو اسلامی ریاست کے سامنے ہر بہن جس کا حق اس کے بھائی نے مارا ہے وہ کیا ہوگی؟ ضعیف ہوگی اور کلیم کرے گی، اور اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوگی کہ اس کے بھائیوں سے اس کا حق چھین کر اس کو دلائے۔ اور آج کون سی پاکستان میں رہنے والے مسلمان پر کون سی قیامت ٹوٹی ہوئی ہے؟ کون سی مجبوری ہے اسے کہ وہ بہن کو حصہ نہیں دینا چاہتا؟ کیا وہ کبھی چاہے گا کہ اللہ کا دین غالب ہو؟ لیکن ہوگا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یہ مشرکوں کو کتنا ہی برا لگے۔ اب یہ مشرک بھی ہیں، اور بھی قرآن مجید میں ایک تو اشرک یشرک، شرک کے عمل کو کہتے ہیں، اور قرآن مجید میں اصطلاحاً مشرکین پیگنس کو کہتے ہیں، یعنی اہل کتاب، غیر اہل کتاب کافروں کو عربی زبان میں قرآن مجید میں مشرکین کہا گیا۔ تو ان کو تو برا تھا ہی لگتا، مشرکین مکہ کو، مشرکین عرب کو، لیکن جو جہاں پر فرق کیا ہے کافر اور مشرک کا، اس کو آپ نوٹ کریں تو ذرا زیادہ وسعت اسے پیدا ہوتی ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک فی الحکم نہیں سمجھتا کہ حکم دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبد اللہ ایاہ، کہ حکم کا اختیار تو صرف اللہ کے پاس ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ تو یہ جو وحدہ لا شریک فی الحکم ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور جو بھی اللہ کو وحدہ لا شریک فی الحکم نہیں مانے گا
وہ اس کے احکام کو تسلیم نہیں کرے گا اور کبھی نہیں چاہے گا کہ اللہ کی حکمرانی قائم ہو اور اس کی مان مانی ختم ہو جائے، اس پر کوئی قدغن لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے ان حقائق کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔